بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جہاں تک میری آواز جا رہی ہے میں آپ سب کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں اور اللہ تعالیٰ کے حضور دعا گو بھی ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی عافیت میں رکھیں، آپ پھلے پھولے خوش و خرم زندگیاں اپنے گزاریں۔ آج میں بات کرنا چاہتا ہوں یہ جو گزشتہ 4-5 دن سے ملک کے حالات ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ نواز شریف صاحب کو جس وقت سروس اسپتال میں لایا گیا اور جب ایک بورڈ جو موجودہ حکومت کا اپنا بورڈ تھا ڈاکٹرز کا، اور جس کو جو ایکسپرٹ سب سے ڈاکٹر تھے شمسی صاحب، ان کو کراچی سے بلایا گیا اور اس کے بعد شوکت خانم کے جو ڈاکٹر تھے ان کو بھی ہاسپٹل بھیجا گیا۔ تو جب سب طرف سے یہ تصدیق ہو گئی کہ میاں صاحب کی طبیعت واقعی بہت خراب ہے اور انہیں علاج کے لیے باہر جانا چاہیے، لہذا یہ گورنمنٹ نے فیصلہ کیا، کیبنٹ میٹنگ میں یہ بات آئی، اس میں یہ فیصلہ کیا گیا کہ ان کو باہر بھیجا جائے۔ اب جو افسوسناک بات یہ ہے کہ موجودہ جو حکومت کا سیٹ اپ ہے وہ نواز شریف صاحب کو ایک صحت یاب آدمی نہیں دیکھنا چاہتے تھے۔ ان کے ذہن میں کچھ اور ہی خیالات تھے، لیکن انہیں اللہ تعالیٰ کی ذات پاک پر بھروسہ نہیں تھا۔ دیکھیں، ہم مسلمان ہیں، ہمارا ایمان ہے کہ زندگی، موت، صحت، رزق یہ سب اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ تعالیٰ کو شاید یہ منظور تھا کہ جو موجودہ حالات بننے تھے اس ملک میں، اس سے نکالنے کے لیے ابھی نواز شریف صاحب کی مزید ضرورت تھی۔ یہ بات صرف اللہ تعالیٰ کی ذات پاک جانتے ہیں، لہٰذا وہ بہتری کی طرف چل پڑے، آہستہ آہستہ صحت یاب ہونے لگے۔ اگرچہ وہ مکمل صحت یاب نہیں ہیں کیونکہ ان کی ابھی دل کی مین سرجری باقی ہے، لیکن وہ کرونا کی وجہ سے چونکہ او پی ڈیز بند تھے، ہاسپٹل بند تھے، لہٰذا ڈاکٹر ان کا گھر پہ علاج کرتے رہے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں موجودہ حکومت کے تمام لوگوں سے کہ کیا کوئی بیمار ہو جائے تو اس کا گھر پہ علاج نہیں ہوتا؟ جب کوئی بیمار ہو جائے تو کیا ڈاکٹر اس کو یہ ایڈوائس نہیں کرتے کہ آپ شام کو واک کریں، دن کو واک کریں؟ تو پھر اگر اللہ تعالیٰ نے نواز شریف صاحب پر، ان کے خاندان پر، ہم سب پر مہربانی کر دی ہے کہ وہ بہتری کی طرف جا رہے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو یہ مقصود ہے کہ یہ قوم جو اب اس وقت تڑپ رہی ہے، اس کو ان حالات سے باہر نکالنے کے لیے انہوں نے اپنا کردار ادا کرنا ہے۔ اس لیے ان کے متعلق یہ کہنا کہ جی مودی کے ساتھ مل کر وہ ہندوستان کا جو ہے وہ گیم پلے کر رہے ہیں، ایسی کوئی بات نہیں۔ جناب نواز شریف صاحب نے مودی کے الیکشن سے پہلے اس کی کامیابی کے لیے کوئی دعا نہیں مانگی تھی، یہ دعا تو نیائی صاحب نے مانگی تھی۔ انہوں نے کہا تھا کہ میری دعا ہے کہ مودی صاحب جیت جائے، وہ جیت گیا۔ اب دیکھیں، آپ الزامات کی ایک بوچھاڑ کی ہوئی ہے آپ نے نواز شریف صاحب کے خاندان پر اور شہباز صاحب پر اور زرداری صاحب کے خاندان پر۔ آج وہی باتیں آپ کر رہے ہیں جو آج سے 10 سال پہلے آپ کیا کرتے تھے۔ وہی کنٹینر پہ بیٹھ کر وہی چور ہیں، ڈاکو ہیں، لوٹ کے ہم پیسہ واپس لائیں گے۔ میرے بھائیوں، پیسہ ضرور آپ واپس لائیں اگر انہوں نے پاکستان کے خزانے پہ کوئی ڈاکہ ڈالا ہو۔ الزامات کیا ہیں کہ جی آپ کی جائیداد اتنی بڑھ کیسے گئی ہے؟ اور بابا جس شہر میں میں رہتا ہوں اٹک میں، آج سے 20 سال پہلے جس شخص نے 20 لاکھ روپے کی زمین لی تھی، آج وہ 20 کروڑ کا مالک بن گیا ہے۔ جو زمین جو ہے 2 لاکھ روپے کنال بکتی تھی، آج وہ 2 کروڑ کنال پہ چلی گئی ہے۔ تو اگر دیکھیں 2004 میں جس وقت جائیداد تقسیم ہوئی شریف خاندان کی ان کے والد کے انتقال کے بعد، تو اس میں اس وقت بھی تقریباً 90 کروڑ روپے کی جائیداد جو ہے وہ شہباز شریف صاحب کے حصے میں آئی تھی۔ اگر وہ 90 کروڑ کی تعداد 16 سال کے بعد بڑھ کے اگر 5 ارب یا 7 ارب ہو جاتی ہے تو اس میں انوکھی بات کون سی ہے؟
یہ تو ایک پروسیس ہے جو چل رہا ہے. پورے پاکستان کے اندر جو ہے وہ زمینیں دن بدن مہنگی ہوتی جا رہی ہیں. مجھے یاد ہے میں خود لاہور رہ چکا ہوں. جب میں ایک اسٹوڈنٹ کے زمانے بھی رہ چکا ہوں, پھر اس کے بعد میں ایڈوائزر ٹو سی ایم پنجاب بھی رہا. اس زمانے میں جو گلبرگ کی کوٹھی 2 کروڑ کی ملتی تھی, آج وہ 30 کروڑ کی بھی نہیں ملتی. تو یہ جائیداد ہر جگہ پہ جو ہے وہ اس کے دام بڑھتے جا رہے ہیں. آپ دیکھیں کہ آپ مجھے یہ بتائیں نہیں صاحب کہ جتنے وعدے آپ نے کیے اس ملک کے ساتھ, جتنے وعدے بھی کیے, بجلی کے بل آپ نے جلائے, کنٹینر پہ آپ چڑھے, دھرنے آپ نے دیے, آپ نے کہا کرتے تھے کہ کیا غریب یہ بجلی کا بل ادا کر سکتا ہے, آپ یہ کہا کرتے تھے کہ کیا 2 وقت کی روٹی غریب کھا سکتا ہے. یہ وعدے آپ کیا کرتے تھے, لیکن آج ان میں سے کوئی ایک وعدہ بتا دیں جو آپ نے پورا کر دیا, کوئی ایک بات بتا دیں. اور ابھی بھی آپ یہ کہتے ہیں کہ قوم جو ہے وہ ہمارے ساتھ کھڑی ہے. جناب یہ تو پتہ اس دن لگے گا جس دن آپ الیکشن بوتھ میں جائیں گے کہ قوم کہاں کھڑی ہے. ذرا دیکھا کریں, یہ فیس بک دیکھا کریں, یوٹیوب دیکھا کریں, تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ قوم اس وقت کہاں کھڑی ہے. قوم اس وقت اپنے قائد نواز شریف کے ساتھ کھڑی ہے, جس نے زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں بولا, جس نے زندگی میں کبھی وعدہ خلافی نہیں کی, جو کہا وہ کر کے دکھایا. اس لیے جو ہے وہ یہ اب ڈرامے چھوڑیں, بس کریں. آپ نے یہ کہا کہ افواج پاکستان ہمیں دل سے احترام ہے. کون کہتا ہے کہ ہم افواج پاکستان کے خلاف ہیں؟ وہ تو ہمارے محافظ ہیں. لیکن اختلافات شخصیات کے ساتھ ہوتے ہیں, اداروں کے ساتھ نہیں ہوتے, اور وہ ایک فطری عمل ہے, ہوتے بھی ہیں, ختم بھی ہو جاتے ہیں. بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں اپنے اداروں سے پیار بھی ہے اور اپنے اداروں کا احترام بھی ہے. آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ ادارے میرے ساتھ کھڑے ہیں, ہم تسلیم کر لیتے ہیں جی کہ آپ ساتھ کھڑے ہیں. آپ کے وہ کہتے ہیں کہ میرا ہر فیصلہ وہ مانتے ہیں. کیا یہ فیصلہ بھی وہ مانتے ہیں کہ چینی 50 سے 110 روپے پہ چلی گئی؟ کیا یہ فیصلہ بھی وہ مانتے ہیں کہ آٹا 35 کا 80 روپے کلو پہ چلا گیا اور اب نایاب بھی ہوتا جا رہا ہے؟ کیا یہ فیصلہ بھی وہ آپ کے ادارے مانتے ہیں کہ بجلی اور گیس کے نرخ اور دوائیوں کے نرخ 600 گنا بڑھ چکے ہیں؟ یہ بھی وہ تسلیم کرتے ہیں؟ وہ کبھی نہیں کر سکتے. وہ بھی محب وطن پاکستانی ہیں, وہ بھی اپنی قوم کی حالت کو دیکھ رہے ہیں, وہ بھی لوگوں کے حالات دیکھ رہے ہیں. ان کے اداروں کے اندر بھی ملازم موجود ہیں, ان کے جذبات بھی موجود ہیں. لہٰذا جہاں تک حکومت کا ساتھ دینے کا تعلق ہے, میں سمجھتا ہوں کہ وہ ہر آئینی حکومت کا فرض ہے, آئینی ادارے کا فرض ہے کہ وہ حکومت کا وقت کا ساتھ دے. ہم کبھی نہیں کہیں گے اداروں کو کہ آپ ان کے ساتھ نہ دیں, بالکل ساتھ دیں, کیونکہ یہ ہمارا کانسٹیٹیوشن آف پاکستان یہی کہتا ہے, اور ہمیں کانسٹیٹیوشن کا پابند ہونا چاہیے. لیکن آپ یہ نہ کہیں, دیکھیں آپ نے اس ملک کو کیا دیا, غربت, بے روزگاری, 2 وقت کی روٹی مشکل کر دی آپ نے لوگوں پر, بجلی کا بل لوگ ادا نہیں کر سکتے, گیس کا بل ادا نہیں کر سکتے. آج عدالتوں میں چلے جائیں, وکلاء سے پوچھیں, وہ کہتے ہیں کہ سارے زیادہ کیسز ہی ہمارے پاس جھگڑوں کے آ رہے ہیں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ خدا را نیازی صاحب اس ذات پاک سے ڈریں, اس ذات پاک سے ڈریں جس نے آخری فیصلہ کرنا ہوتا ہے. اس ذات پاک سے آپ ڈریں. سارے دعوے آپ نے کیے کہ کوئی دعویٰ ایک آپ نے پورا کیا ہو تو وہ بتائیے گا. ہاں ایک بات میں تسلیم کرتا ہوں کہ آپ اور آپ کی ٹیم اس بات کے ایکسپرٹ ہیں کہ دن کو آپ رات ثابت کر دیتے ہیں اور رات کو آپ دن ثابت کر دیتے ہیں. یہ میں مانتا ہوں. یہ اس سے پہلے میں نے کبھی نہیں دیکھا تھا. میں نے پہلے بھی کئی دفعہ کہا کہ 1990 میں فرسٹ ٹائم ایم این اے بنا تھا, میاں نواز شریف صاحب وزیر اعظم بنے تھے, وہ حکومت بھی ہم نے دیکھی, شہباز, اس کے بعد کاف کی حکومت بھی دیکھی, پیپل پارٹی کی حکومت بھی تھی. لیکن کوئی اتنا ایکسپرٹ نہیں تھا جتنا آپ اور آپ کے جو ساتھی ہیں, کہ وہ اس وقت بعد سورج ہے, دن کے 11:15 بج رہے ہیں اور سفید دھوپ نکلی ہوئی ہے, لیکن آپ اس کو رات کی تاریکی ثابت کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے. یہ میں مانتا ہوں.
اس لیے میں یہ کہوں گا، دیکھیں ہم سب اس ملک کے شہری ہیں، یہ ملک ہے تو ہم ہیں، یہ ملک مضبوط ہوگا ہم مضبوط ہوں گے، یہ ملک کمزور ہوگا ہم کمزور ہوں گے۔ ہم اپنے اداروں کو جو ہے مضبوط کرنا چاہتے ہیں، مضبوط دیکھنا چاہتے ہیں۔ ہم اس ملک کے اندر ایک آئین کا مکمل تسلط چاہتے ہیں، حکمرانی جو ہے وہ آئین کے مطابق ہونی چاہیے، ادارے جو ہیں وہ آئین کے تحت چلیں، کیونکہ بہت ٹھوکریں ہم کھا چکے ہیں۔ 70-72 کی سال کی تاریخ کو آپ دیکھیں تو بہت بھٹکتے رہے، کبھی کدھر کبھی کدھر۔ اب وہ وقت نہیں ہے، اب وقت آ چکا ہے کہ ہمیں اپنی منزل کی طرف رواں دواں ہونا ہے، اور منزل کی طرف صرف جو ہے وہ گورنمنٹ نہیں رواں دواں ہو سکتی، تمام اداروں کی اس کو سپورٹ چاہیے، مارل سپورٹ بھی چاہیے، عملی سپورٹ بھی چاہیے، اور ہم اپنے فیصلہ کر لیں کہ ہم نے اپنی منزل مقصود تک پہنچنا ہے۔ اور وہ منزل مقصود کیا ہے؟ ہر گھر میں 2 وقت کی عزت کی روٹی ملے، ہر شخص کا اپنے سر پہ اپنا چھت ہو، ہر آدمی کو فری میڈیکل علاج ملے، ہر آدمی کے بچے کو فری تعلیم ملے، ہر آدمی کو قانون تحفظ دے۔ آج لا قانونیت کی یہ حالت ہے کہ جس میڈیا کو آپ کو اٹھا کر دیکھیں وہ اغوا ہو گیا، وہاں ڈاکہ پڑ گیا، وہاں پر گھر لٹ گیا، وہاں فیکٹری کو آگ لگا دی گئی۔ جناب اپنے ملک کے معاملات کی طرف دھیان دیں، اس کی غربت کو دیکھیں، اس کی لا قانونیت کو دیکھیں۔ صرف زبانہ آپ کا کیا خیال ہے کہ اب قوم آپ پر اس طرح اعتماد کرے گی جس طرح کہ الیکشن سے پہلے آپ نعرے لگایا کرتے تھے؟ وہ وقت اور تھا، آج وہ وقت اور ہے۔ وہ نعروں کا وقت تھا، آج عمل کا وقت ہے۔ لوگوں نے اب موازنہ کرنا ہے نواز شریف صاحب کی حکومت میں، آپ کی حکومت میں، شہباز شریف صاحب میں، کہ بھئی کون بہتر انداز میں چل رہا تھا۔ آج لوگ نواز شریف صاحب کی طرف آنکھیں لگائے بیٹھے ہیں، آج لوگ شہباز شریف صاحب کی طرف آنکھیں لگائے بیٹھے ہیں، مریم نواز صاحبہ کی طرف آنکھیں لگائے بیٹھے ہیں۔ آج لوگ ان کے پورے خاندان کی طرف، حمزہ شہباز کی طرف نگاہ لگائے اسی صاحب ہیں۔ اب میں کس کا تفصیلی نام لوں؟ آپ لوگ ان کی طرف دیکھ رہے ہیں، اور خدا را ان جھگڑوں کو چھوڑو، الزامات کو چھوڑو، عمل کی طرف آئیں تاکہ لوگوں کو ایک سکون ملے، 2 وقت کی عزت کی روٹی کھا سکیں۔ بہت بہت شکریہ۔